بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ سے آیوڈین کے مریض کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ آیوڈین کی جو بڑی بڑی سمٹم ہیں جو مریض کے اندر پائی جاتی ہیں، ان میں سب سے پہلے آیوڈین کے مریض کا مزاج گرمی والا ہوتا ہے۔ یہ گرمی شدت کے ساتھ محسوس کرتا ہے، ٹھنڈی جگہ کو پسند کرتا ہے، ٹھنڈی جگہ میں کام کرنا اور رہنا بھی اس کے لیے بہت ہی اچھا ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 2، آیوڈین کے مریض کو بھوک بہت زیادہ لگتی ہے، لیکن اچنبے کی بات یہ ہے کہ جتنا زیادہ یہ مریض کھاتا ہے اتنی زیادہ اس کی صحت اچھی نہیں ہوتی۔ جسم نشو و نما پانے کی بجائے دن بدن اس کا کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ خوراک کھانے کے باوجود صحت کمزور رہتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آیوڈین کا مریض جو ہے وہ بڑا بے چین رہتا ہے۔ بے چینی کی کیفیت اس کی اعصابی طور پر ہوتی ہے، اس لیے کہ جب یہ زیادہ خوراک کھاتا ہے تو خوراک بجائے اس کے جسم کا حصہ بننے کے، وہ خوراک اس کے اعصاب میں جو ہوتی ہے وہ چربی کے اندر تبدیل نہیں ہوتی، جس وجہ سے اس کا جسم تو کمزور رہتا ہے لیکن مسلسل حرکت میں رہتا ہے، کام کرنا چاہتا ہے، بے چین رہتا ہے۔ بے چینی کے حوالے سے آرسینکم کا میں نے پہلے تذکرہ کیا ہوا ہے۔ آرسینکم کی بے چینی دماغی طور پر ہوتی ہے، مینٹلی طور پر ہوتی ہے۔ ریسٹاکس کی بے چینی جو ہے وہ انسان کی جسمانی طور پہ اعضاء کے طور پر ہوتی ہے۔ یہاں آیوڈین کی جو بے چینی ہے یہ اعصاب کی وجہ سے ہے، چونکہ اعصاب میں طاقت زیادہ آتی ہے اور وہ طاقت جو ہے جسم کو بڑھانے کی بجائے مریض بے چین اور مسلسل متحرک رہتا ہے، کام کاج کے اندر لگا رہتا ہے۔ اور اس کا مزاج ٹھنڈا ہے، مزاج گرم ہے۔ اس کے مقابلے میں دو بڑی میڈیسن جو سوکھے پن کے اندر استعمال ہوتی ہیں، ابراٹینم اور نیٹرم میور، یہ دونوں میڈیسن جو ہیں ان کا مزاج ٹھنڈا ہوتا ہے، یہ ٹھنڈے مزاج کے مریض ہوتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے آیوڈین کے مریض کا، تو یہ جتنا زیادہ کھاتا ہے اتنا زیادہ کمزور ہوتا ہے اور بھوک بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ مینٹلی طور پر جو اس کی پوزیشن ہوتی ہے، جو اس کے سمٹم ہوتے ہیں، یہ ہمہ وقت چلنا پھرنا چاہتا ہے، کام کاج کے اندر مصروف رہنا چاہتا ہے۔ اگر آپ آیوڈین کے مریض کو بٹھانا چاہیں گے تو جب آپ اس کو زبردستی بٹھائیں گے تو اس کے اندر غصے کی کیفیت پیدا ہوگی، وہ متشدد رویہ اختیار کرے گا۔ باقی متشدد جو اس کی کیفیت ہے، یہ اگر بچپنے کے اندر اس کے مریض کو آیوڈین کے ساتھ علاج کیا جائے تو یہ بہتر ہو جائے گا، اور اگر ایسے بچے کو آیوڈین کے ساتھ ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے تو یہ بچہ بڑا ہو کر بہت بڑا قاتل اور مجرم کی کیفیت اختیار کرے گا، بلا وجہ لوگوں کو مارے گا، قتل و غارت کے اندر یہ جائے گا، متشدد رویہ اختیار کرے گا۔ جہاں تک تشدد کا تعلق ہے تو ہیپر سیلف کے اندر بھی یہ کیفیت پائی جاتی ہے، لیکن ہیپر سیلف کا جو مریض ہے جب وہ کسی اپنے آدمی سے کام کرے گا، مثال کے طور پر اگر وہ حجام ہے تو جب وہ حجامت کرتے ہوئے اپنے گاہ کے ساتھ رویہ اختیار کرے گا تو اس کا جی چاہے گا کہ میں اپنے اسرے کے ساتھ اس کے گلے کو کاٹ دوں۔ متشدد کیفیت نقص میکا کے اندر بھی پائی جاتی ہے کہ ماں اپنے بچے کو بڑی محبت کرتی ہے، دودھ پلانے کے باوجود بھی کبھی کبھار اس کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ میں اپنے بچے کو آگ کے اندر پھینک دوں۔ یہ ساری کیفیت آیوڈین کے اندر ہے۔ آیوڈین جو ہے یہ بہت ہی بڑی ایک ہومیوپیتھک میڈیسن ہے، اور یہ جسم کے پورے غدود پر بہت بڑا اثر کرتی ہے۔ جسم کے تمام تر غدود بڑھتے چلے جاتے ہیں، بغلوں کے غدود ہیں، گلٹی ہے، رسولی ہے، یہ تھائیرائڈ کا مسئلہ ہے، یہ بھی اس کے اندر بہت زیادہ بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور آیوڈین کے مریض کو گرمی بھی لگتی ہے اور اس کے ساتھ اس کے غدود بھی بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ غدود کے بڑھنے میں کونیم بھی شامل ہے اور اسی کے ساتھ برائٹا کارب بھی شامل ہے، لیکن کونیم اور آیوڈین کے جو غدود ہیں جب بڑھیں گے تو یہ سخت کیفیت کے اندر ہوں گے۔ برائٹا کارب کے غدود بڑھتے ہیں لیکن ان کی نرمی ظاہر ہوتی ہے، زیادہ وہ سخت نہیں ہوتے۔ لیکن ایک بڑی جو علامت عورتوں کے اندر غدود کے حوالے سے پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ باقی سارے جسم کے غدود بڑھتے ہیں، لیکن عورتوں کے بریسٹ کا جو پرابلم ہے، ان کے جو
سینے کا معاملہ ہے، ان کے غدود آہستہ آہستہ سکڑنے شروع ہو جاتے ہیں، غدود بھی سکڑتے ہیں اور ساتھ وزن بھی کم ہوتا ہے، باقی سارے غدود بڑھتے ہیں، لیکن مریض کا آیوڈین کا جو ہے اس کا جسم کمزور ہوتا چلا جاتا ہے اور باقی غدود بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسی کیفیت میں جب تھائرائیڈ کا مسئلہ ہوگا، گلڑ کا مسئلہ ہوگا، وہ بھی بڑھے گا اور گلڑ کے مریض کو بہت زیادہ گرمی بھی محسوس ہوتی ہے اور متشدد بھی ہوتا ہے۔ عورتوں کے اندر خصوصی طور پر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ان کے غدود جو ہے وہ سکڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے غدود کا، تو غدود کے لیے آپ کونیم کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، اگر وہ سخت ہیں تو اس کے ساتھ کلکیریا فلور ہے یا سلیشیا ہے، وہ اپنے سمٹم کے مطابق آپ اپنے مریض کو استعمال کریں گے۔ آیوڈین کا مریض ذہنی طور پر شرارتی ہوتا ہے، بڑا تیز ترار ہوتا ہے، بھوک کو برداشت نہیں کر پاتا، کھانے کے باوجود اس کا وزن جو ہے وہ دن بدن کم ہوتا چلا جاتا ہے، تو یہ آیوڈین کا مختصر سا خاکہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس میں جو بڑی بڑی علامات ہیں وہ سر دست، بھوک کا بہت زیادہ لگنا اور ناقابل برداشت ہونا۔ مریض بہت زیادہ گرمی محسوس کرتا ہے اور مریض کو اگر بیٹھانا بھی چاہیں تو وہ بیٹھتا نہیں، مسلسل وہ کام کاج کے اندر لگا رہتا ہے، کام کاج کرنے سے اسے سکون ملتا ہے، خاموشی کے ساتھ بیٹھنا، آرام سے بیٹھنا اس کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ یہ انتہائی شرارتی اور ترار تیز قسم کا مریض ہوتا ہے، ہمہ وقت متحرک رہتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی طاقت کو صرف کرتا رہے گا تو آسانی کے اندر، اور اگر وہ آرام سے بیٹھے گا تو اس کی تکالیف کے اندر، اس کی علامات کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ جہاں تک تعلق ہے اس کی پوٹینسی کا، تو اس کو 30 طاقت سے لے کر 200 تک آپ استعمال کریں گے، لیکن ڈاکٹر نیش نے اس کو CM تک بھی سفارش کی ہے اور ڈاکٹر کینٹ نے بھی اس کو ہائی پوٹینسی میں استعمال کرنے کی سفارش کی ہے۔ اس کی جو معاون ادویات ہیں وہ لائکوپوڈیم ہیں، اور اسی طرح باقی اس کی جتنی بھی علامات ہیں وہ گرمی کے ساتھ بڑھتی ہیں، ٹھنڈ کے ساتھ اس کو سکون اور آرام ملتا ہے۔ السلام علیکم۔